اتنا سننا تھا کہ حضرت حاجرہ نے کہا کہ مجھ سے تو بہت بڑی غلطی ہو گئی، مجھ سے چوک ہو گئی، مجھے بھی جانا چاہیے تھا، میں اپنے بیٹے کے ہاتھ پکڑ لیتی، میں اپنے بیٹے کے پاؤں پکڑ لیتی، میں اپنے بیٹے کے بازو پکڑ لیتی اور میں بھی امتحان میں کامیاب ہو جاتی۔ میرا خاوند، میرا شوہر چھری چلا تھا۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين، صدق الله العظيم۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ معزز سامعین کرام، میرے واجب التکریم بزرگوں، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہم السلام کی جو قربانی ابھی تک آپ لوگوں نے سماعت کی ہے کہ اللہ رب العزت اپنے محبوب پیغمبر حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ السلام کے اوپر 4 آزمائش ڈالی، 4 امتحانات ڈالے، 4 پرچے ڈالے۔ 2 امتحانات آپ سماعت کر چکے ہیں، اب تیسری آزمائش کیا ہے، چوتھی آزمائش کیا ہے؟ اب ہمیں اس کو سماعت کرنا ہے، اس کو سننا ہے اور اس واقعے کو اپنی زندگی کے اندر داخل کر کے اپنے آپ میں بدلاؤ لانا ہے، اپنے آپ میں انقلاب پیدا کرنا ہے اور اپنی زندگی کو کس طریقے سے گزارنا ہے ہمیں خود سوچنا ہے۔ اس واقعے کو سامنے رکھ کر کے بڑا عبرتناک سبق آموز واقعہ ہے، اس پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بال بچے وہاں چھوڑ چکے، بے آب و گیاہ وادی میں، بیابان جنگل صحرا میں، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو واپس بلا لیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس آ گئے، کچھ عرصہ گزرنے کے بعد، کچھ سال گزرنے کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام ذرا بڑے ہو گئے۔ جب بچہ بڑا ہو جائے، چلنے پھرنے لگے تو بہت پیارا لگتا ہے۔ بچہ بڑا ہو جائے، پھر اکلوتا ہو، پھر خدا سے رو رو کر مانگا ہو، پھر خدا کا نبی بھی ہو، وہ بچہ خدا کا پیغمبر بھی ہو، وہ بچہ نبوت کا تاجدار بھی ہو۔ وہ بچہ بڑا ہوا، چلنے پھرنے لگا، پھر ایک دن اسی بچے کو خواب آیا، باپ کو بھی خواب آیا، بیٹے کو بھی خواب آیا۔ کیا خواب آیا؟ خواب یہ آیا اور مسلسل 3 دن تک خواب آیا، جس کا نقشہ قرآن کریم نے کھینچا ہے کہ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے پاس آئے اور انہوں نے کہا بیٹا اسماعیل تو مجھے بہت پیارا لگتا ہے، بہت خوبصورت لگتا ہے، مجھے تجھ سے بہت پیار ہے، لیکن میں کیا کروں کیونکہ پیغمبر کا خواب بھی وہی ہوا کرتا ہے۔ میں نے خواب دیکھا ہے میرے بیٹے، انی اذبحک، کہ میرے بیٹے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیرے گلے کے نیچے سے چھری چلا رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، تو میرے بیٹے تمہاری کیا رائے ہے؟ کیا میں تمہیں ذبح کر سکتا ہوں؟ کیا میں تمہیں اللہ کے نام پر قربان کر سکتا ہوں؟ میرے بھائی اور دوستو، امتحان پیغمبر کا بھی ہے، امتحان بیٹے کا بھی ہے، امتحان باپ کا بھی ہے۔ رو رو کر اللہ سے مانگا، ہائے سینے پر ہاتھ رکھ کر دیکھو کہ اکلوتا بیٹا ہو، خدا سے مانگا گیا ہو، پہلے حکم ہوا کہ بچے کو جنگل میں چھوڑاؤ، جنگل میں چھوڑ آئے، پھر بچے کو حکم ہو رہا ہے کہ اس بچے کے گلے پر چھری چلا دو۔ میرے بھائی اور دوستو، کیا کرنا چاہیے کہ آسمان سے پروردگار بیٹے کے گلے پر چھری چلانے کا حکم دے رہا ہو؟ کیا کرنا چاہیے؟ باپ نے کہا فانظر ماذا ترى،
بیٹے تمہاری کیا رائے ہے؟ حفیظ جالندھری رحمت اللہ علیہ سے رہا نہ گیا اور انہوں نے بڑی اچھی منظر کشی کی ہے کہ پدر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے، کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے، یہ دیکھا ہے کہ میں خود آپ تجھ کو ذبح کرتا ہوں، خدا کے حکم سے تیرے لہو سے ہاتھ بھرتا ہوں۔ ہائے بیٹا چیخ اٹھا، کہا ابا جان جس چیز کو آپ کا حکم ملا ہے، جس چیز کو آپ کو حکم ملا ہے آپ کر گزریے، دیر کیوں کرتے ہیں، تاخیر کیوں کرتے ہیں، جلدی کریے، دیر کیوں کرتے ہیں۔ سعادت مند بیٹا جھک گیا فرمان باری پر، زمین و آسماں حیران تھے استعد گزاری پر، عجب بشاش تھے دونوں رضائے رب عزت پر، عجب بشاش تھے دونوں رضائے رب عزت پر، تأمل یا تذبذب کچھ نہ تھا دونوں کی صورت پر۔ کہا ابا جان جلدی کریے۔ ہائے ہائے میرے دوستو، باپ نے بیٹے کو زمین پر لٹایا، چھری نکالی ذبح کرنے کے لیے، جہاں حاجی جاتے ہیں قربانیاں پیش کرتے ہیں، مقام نحر پر بیٹے کو زمین پر لٹا دیا، منہ نیچے کر دیا۔ اس کے بعد کچھ منٹوں کے بعد بیٹا منہ اوپر کرتا ہے، باپ کہتا ہے بیٹا ایسا نہ کر، تو زمین کی طرف منہ کر لے، کیونکہ میں بیٹھا ہوا ہوں اور تو لیٹا ہوا ہے اور چھری میرے ہاتھ میں ہے اور اللہ کا حکم ہے۔ ہائے ہائے میرے دوستو، ادھر شیطان نے وسوسہ ڈالی حضرت مائی ہاجرہ کے دل میں کہ ہاجرہ تم نے بیٹے کو تو سرما لگا دیا، بیٹے کو تو نئے کپڑے پہنا کر تیار کر دیا، تجھے پتا ہے کہ ابراہیم اسماعیل کو کہاں لے گئے ہیں؟ ہاجرہ نے کہا کہ کہاں لے گئے ہیں؟ شیطان نے کہا کہ ابراہیم اسماعیل کے گلے کے نیچے سے چھری چلانے کے لیے لے گئے ہیں۔ حضرت ہاجرہ نے کہا کہ چھری کیوں چلے گی؟ شیطان نے جواب دیا، ابلیس نے جواب دیا، ابراہیم کا کہنا ہے کہ اللہ کا حکم ہے۔ میرے بھائی اور دوست، اتنا سننا تھا کہ حضرت ہاجرہ نے کہا کہ مجھ سے تو بہت بڑی غلطی ہو گئی، مجھ سے چوک ہو گئی، مجھے بھی جانا چاہیے تھا، میں اپنے بیٹے کے ہاتھ پکڑ لیتی، میں اپنے بیٹے کے پاؤں پکڑ لیتی، میں اپنے بیٹے کے بازو پکڑ لیتی اور میں بھی امتحان میں کامیاب ہو جاتی۔ میرا خاوند میرا شوہر چھری چلا تھا، میں بھی امتحان میں کامیاب ہو جاتی، وہ بھی امتحان میں کامیاب ہو جاتے، میرا بیٹا بھی امتحان میں کامیاب ہو جاتا۔ میرے بھائی اور دوستو، توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو زمین پر لٹا دیے ہیں چھری چلانے کے لیے گلے کے نیچے سے۔ ہائے ہائے میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری چلا رہے ہیں، اوپر بھی نبی ہے، نیچے بھی نبی ہے، درمیان میں چھری ہے۔ لیکن میرے دوستوں اور بزرگوں، آج چھری چلتی نہیں، چھری کا کام ہے کاٹنا، ٹکڑے ٹکڑے کرنا، لیکن آج چھری نہیں چل رہی ہے۔ جس طریقے سے آگ کا کام تھا جلانا، لیکن اللہ نے آگ کو حکم دیا تھا کہ اے آگ میرے پیغمبر کو مت جلاؤ، اسی طرح آج چھری کو حکم ہے کہ اے چھری اسماعیل کا ایک بال بیکا نہیں کرنا، اجازت نہیں ہے تمہیں اسماعیل کو ذبح کرنے کی، اجازت نہیں ہے تمہیں اسماعیل کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پوری طاقت آزمانے کے بعد، پوری طاقت لگانے کے بعد، چھری چلانے کے بعد چھری سے پوچھتے ہیں کہ اے چھری تو چلتی کیوں نہیں؟ ساری زندگی تو چلی ہے، تیرا کام تو کاٹنا تھا، تیرا کام تو ذبح کرنا تھا، تیرا کام تو ٹکڑے ٹکڑے کرنا تھا، لیکن آج تو کیوں نہیں چل رہی ہے؟ چھری جواب میں کہتی ہے کہ اے ابراہیم، اے خلیل، میں کس کی بات مانوں؟ خلیل کی بات مانوں یا جلیل کی بات مانوں؟ جلیل کا حکم ہے کہ اے چھری اجازت نہیں ہے کہ اسماعیل کو کاٹے، اسماعیل کو ذبح کرنے، تمہیں اجازت نہیں ہے اسماعیل کو کاٹنے کی، تمہیں اجازت نہیں ہے اسماعیل کو ذبح کرنے کی۔ اسماعیل علیہ السلام کی آنکھیں بدھی ہوئی ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی بھی آنکھیں بدھی ہوئی ہیں۔ اتنے میں جنت سے اللہ رب العزت ایک دمبا بھیجتا ہے، اس دمبے کے گلے پر چھری چل جاتی ہے، جس کا نقشہ قرآن کریم نے بہت خوبصورت انداز میں کھینچا ہے۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى۔ میرے بھائی اور دوستو، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا ابو جان، اللہ نے جس چیز کا آپ کو حکم دیا ہے اس میں تاخیر مت کرو، چھری چلانے میں تاخیر نہ کرو، میں تیار ہوں، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، مجھے آپ صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔
فلما اسلم وتلہ للجبین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو جبین کے بل زمین پر لٹا دیا اور ذبح کرنا شروع کیا۔ وفدیناہ بذبح عظیم، تو اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کے بدلے جنت سے ایک دمبا بھیج دیا۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، اسی کو قرآن نے آگے جا کر کے کہا وفدیناہ بذبح عظیم، کہ اللہ نے جنت سے ایک دمبا لا کر کے اسماعیل کی جگہ پر رکھ دیا اور اس دمبے کے گلے پر چھری چل گئی۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کے گلے پر چھری چلانے کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تیار ہو گئے۔ یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حضرت اسماعیل علیہ السلام کا گلا کٹوانا مقصود نہیں تھا، ارے اللہ کو تو امتحان لینا مقصود تھا۔ اللہ دیکھنا چاہتا تھا کہ ابراہیم کے دل میں میں ہوں یا اسماعیل ہے، کہ ابراہیم کے دل میں اسماعیل ہے یا میں ہوں، یہ اللہ دیکھنا چاہتا تھا۔ یاد رکھو میرے دوستو، اگر چھری اسماعیل کی گردن پر چل جاتی تو قیامت تک عید الاضحیٰ کے موقع پر ہر باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرتا۔ لیکن میرے بھائی اور دوستو، یہ تو امتحان تھا۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آگ میں کود جا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں کود پڑے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ بیٹے کے گلے پر چھری چلا دے، تیار ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، کیا فرمایا کہ بیٹے کو بیابان جنگل میں چھوڑ آئے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا میرے محبوب پیغمبر 3 پرچے ڈالے اور 3 امتحانوں کے اندر آپ پاس ہو گئے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 3 امتحانوں کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو پاس کر دیا۔